अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग नाज़रीन। ब्यूटी डॉक्टर के साथ एक मरतबा फिर से आपकी होस्ट आरिस आपको खुशामदीद कहती है। इस प्रोग्राम में जैसे कि आप जानते हैं कि हम करते हैं कुछ ब्यूटी की बातें और आपको बताते हैं ब्यूटीफुल होने के बहुत सारे तरीके और वो सब वजूहात जो कि आपकी ब्यूटी को अफेक्ट कर सकती हैं, और साथ में बताते हैं कि आप उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं या अपनी ब्यूटी को इन्हांस कैसे कर सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर दाऊद काजी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद होते हैं स्टूडियो में। हमेशा हम उनको लेकर आते हैं संडे के दिन आपके लिए स्पेशली बिकॉज, और उनका थोड़ा सा मैं आपको तारीफ़ करवाती चलूँ, थोड़ा सा उनके बारे में बताती चलूँ। डॉक्टर दाऊद काजी हैं कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोग जो हैं उनको जानते होंगे और ट्रीटमेंट भी करवाई होगी आप लोगों ने। आप लोग भी करवा सकते हैं, ले सकते हैं डॉक्टर साहब से मशवरे। हमारी टेलीफोन लाइन्स जो है वो ओपन है, लेकिन हम टेलीफोन जो है वो आपकी टेलीफोन कॉल्स 10 से 15 मिनट के बाद लेंगे प्रोग्राम शुरू होने के, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। पर उससे पहले कि मैं आपको टॉपिक के बारे में कुछ बताऊँ, मैं आपको अपने गेस्ट के साथ मिलवाती चलूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत हैं बहुत जी। डॉक्टर साहब जैसे कि हमने लास्ट 2 वीक्स में जो है हमने डिस्कस किया है डिप्रेशन को, और डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहात, सिम्पटम्स, और मेल्स में डिप्रेशन, फीमेल्स में, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जो है हमारा टॉपिक जो है कंटिन्यू था। आप अब हमें मज़ीद बताना चाह रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के हवाले से, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच आरिस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मुझे बहुत जल्दी में आना पड़ा, मोटरवे से उतर के सीधा यहाँ पे स्टूडियो आया हूँ। मुँह भी नहीं धोया, लेकिन खुश हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ और खूबसूरत रहने की और खुश रहने की आपको भी तलकीन करता हूँ। नाज़रीन, पहले 10 मिनट हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बताता चलूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आपकी कॉल्स। आप अपने नंबर छोड़ना चाहें या हमारे नंबर लेना चाहें तो आप स्टूडियो से ले सकते हैं। ज़रूर अपने जीपी से मशवरा कीजिए, जो भी कुछ हो, यहाँ जो भी हम आपको मशवरे वगैरह देंगे, या वो चूँकि टेलीफोन कॉल पे लेना ख़ास तौर पे स्किन से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड आसान नहीं होता, हम कहते हैं कि आप ज़रूर अपने जीपी से रब्ता कायम करें। और अगर आप कोई मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं या आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो उसे डिसकंटिन्यू ना करें, बल्कि अपने जीपी से ज़रूर मशवरा करें। आज हम डिप्रेशन के टॉपिक को थोड़ा सा कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट को कंक्लूड करने की, शायद हम कामयाब हो जाए। सबसे पहली बात तो ये कि आपने डिप्रेशन की जितनी हमने साइंस सिम्टम्स वगैरह बताई, सब कुछ किया उसकी, अब आपने ये है कि बहुत लोगों ने कहा कि जी तो सारी सिम्टम्स हम में पाए जाते हैं। बेइंतहा कॉल्स मेरे पास आई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने रूल आउट करना है, आपने अपनी जीपी के पास जाना है, आपने रूल आउट करना है कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स। आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, फर्स्ट करें आप फटीग्ड हैं, आप थके हुए महसूस करते हैं, आपके जिस्म में जान नहीं महसूस हो रही, आप छोटे छोटे काम आप पे बोझ हो रहे हैं, आपकी और ज़्यादा तो आपने सबसे पहले तो रूल आउट करना है कि आपका जीपी आपका रूल आउट करे कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं। ये बहुत बेइंतहा ज़रूरी है। आपको अपने जीपी से कंसल्ट करना चाहिए और रूल आउट करने चाहिए सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स। फिर ये है कि बहुत सारी अगर कोई आपको बहुत लोग दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, मुख्तलिफ क्रॉनिक कंडीशंस हैं उसके लिए, उनमें से कुछ दवाइयाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन बज़ाते खुद डिप्रेशन कॉज करती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया है, उसका एक बहुत बड़ा से क्रॉनिक फटीग है, इसके अलावा एमी है, ये सारे जो कंडीशंस, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म जो है इसको कहते हैं कि वो मूड बस्टर है, इसको मूड बस्टर कहते हैं। तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, इवन स्किन की प्रॉब्लम्स, आपको सोराइसिस हो जाता है, एक्नी स्पॉट्स हो जाते हैं, आपको एक्नी एक्टिव एक्नी होती है, आपके मुंह पे छाइयाँ आ जाती हैं, आपको एक्जिमा होता है, ये बहुत सारी कंडीशंस हैं। मैं अब सारे के नाम नहीं ले सकता, लेकिन इनकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी उनको रूल आउट करें। फिर ऐसी कुछ मेडिकेशन है जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाती है। फिर कुछ मेडिकेशन आप लेते हैं, उनकी इंटरेक्शन होती है एंटी डिप्रेसेंट के साथ। जब आप जीपी के पास जाते हैं वो डायग्नोज भी करते हैं आपको और आपको एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं। आपको चाहिए कि आप एक बिगर पिक्चर, लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था कि आपको चाहिए कि एक बिगर पिक्चर लेके जाएं, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं देखना है, एक बिगर पिक्चर के साथ देखें। और आपने ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट एंड अवेयरनेस इसके बारे में पैदा करें। जितना ज़्यादा आप डिप्रेशन के बारे में जानेंगे, डिप्रेशन के बारे में सर्चेस करेंगे, आप जाके उसकी साइंस सिम्टम्स, आप अपनी चीज़ें डाल के देखेंगे कि ये कोई साइंस वगैरह तो नहीं। बहुत जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे जितना अच्छा, वहाँ पे ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको क्राइटेरियंस मिल जाएंगे, मेजर क्राइटेरियन, माइनर क्राइटेरियन। फिर आपको
آن لائن آپ مل جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو اسکورنگ کر سکیں. جب آپ اسکور کرتے ہیں مختلف قسم کے کوشچنر دیے ہوتے ہیں, وہ کوشچنر جب آپ سائن کرتے ہیں آپ کی جی پی آپ کو کوشچنر دے دے گا, تو وہ جب آپ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو اسکورنگ کرتے ہیں, اینڈ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ڈپریشن ہے یا نہیں, پھر اس کو ہم ٹریٹ کس طرح کریں. ضروری نہیں ہے ہمارے پاس بہت زیادہ جی پیز کے پاس, ڈاکٹرز کے پاس, کنسلٹنٹس کے پاس, ہمارے پاس جو میگزینس وغیرہ آتی ہیں اس میں بہت زیادہ اینٹی ڈپریشنس کو, آج کل ڈپریشن کو بہت زیادہ کریڈٹ کرنچ کی وجہ سے تو کچھ زیادہ ہی وہ ہو گیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ایڈورٹائز کیا گیا, لیکن ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ایڈورٹائز کی ہوئی میڈیکیشن یا ڈرگ اتنی ہی زیادہ افیکٹو بھی ہو. آپ کو آج میڈیکل کی دنیا, سائنس کی دنیا آج کل الٹرنیٹیو میتھڈس پہ سوچ رہی ہے, تو وہ میں آپ کو تھوڑے سے ذکر کرتا چلوں گا جو آپ کو کافی ہیلپ کریں گی. کچھ تو ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی اور آپ کے لیے نہیں ہوں گی اور حیرت کا باعث ہوں گی, اور آپ یقیناً مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ اس کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے, تو میں آپ کو پورا ایکسپلین کر سکتا ہوں یہ. پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس یہ کام کرتے ہیں, اس کے بارے میں کافی اسٹڈیز ہیں, اسی لیے جہاں پہ الٹرنیٹیو میتھڈس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہیں پہ میڈیکیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, اس میں نئی نئی تحقیق ہو رہی ہے کون سی اچھی ہیں, کس کے لیے کیا ہو, اور یہ ٹرائل اینڈ ایرر بدلتے رہتے ہیں. آپ کو پیشنٹ رہنا ہوگا, بی پرسسٹنٹ, بی پیشنٹ, اور چینج کے لیے یا ایکسپیریمنٹیشن کے لیے تیار رہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ یہ میڈیکیشن جو ہوتی ہے یہ سٹارٹ کرتی ہیں اصل تقریباً 4 سے 6 ہفتے کے بعد آپ کی بلڈ سٹریم میں آنا شروع کرتی ہیں, تو آپ کو پیشنٹ رہنا ہوگا. اس کے ساتھ اس کے ظاہر ہے کچھ وڈرال سمٹمز بھی ہوتے ہیں, کچھ اس کے ڈپینڈنسی بھی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. جی پی ڈائگنوز کر سکتا ہے, دے آر ویری گڈ, یوزولی دے آر ویری گڈ ان ڈائگنوزنگ ڈپریشن اور پرسکرائبنگ اینٹی ڈپریسنٹس, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو, چونکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, لمیٹیشنز ہوتی ہے, جو پی سی ٹی وغیرہ کے گائیڈ لائنز ہے کہ کلائنٹ کو اپنے اتنا ٹائم, تو اس میں پوری ہسٹری وغیرہ نہیں لے پاتے. انہوں نے اس تھوڑے سے 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کو ڈائگنوز بھی کرنا ہے, انہوں نے آپ کو میڈیکیشن بھی دینی ہے, انہوں نے آپ کو, تو وہ آپ کو پورا طریقے سے سیٹسفائی, تو آپ کا حق ہے اگر وہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں یا آپ اس کو اپنا سٹگما بناتے یا کسی بھی وجہ سے, آپ کا یہ حق ہے کہ دوسرے میتھڈ ایکسپلور کریں. آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ کو سیکنڈری کیئر میں ریفر کریں, اور بہت ساری الٹرنیٹیو تھراپیز ہیں جن کا میں بھی تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا ان کو, کیونکہ جب آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتے ہیں تو اسپیشلسٹ کی کوالیفیکیشن اور ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے مطلب نہیں کہ ہم جی پی کو انڈرمائن کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایکسپرٹیز اسپیشلسٹ کی بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت سارے کیسز اس طرح میں نے بذات خود دیکھے اور اسٹڈیز نے بتایا ہے کہ آپ اسپیشلسٹ کے پاس گئے تو جب انہوں نے آپ سے باتیں کی ہیں, کوئی تھراپیز دی ہیں دوسری, تو وہ آپ کو میڈیکیشن دی ہی نہیں اور میڈیکیشن کے بغیر ہی لوگ ٹھیک ہو گئے. تو جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اتنا وہ کریں. آج دنیا جو سائنٹیفک اسٹڈیز ہے وہ کہتی ہے کہ ڈونٹ اونلی ریلائی آن میڈیکیشنس, صرف اینٹی ڈپریسنٹس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی آپ کر سکتے ہیں, نہ ہی وہ کر سکتے ہیں, آپ کے سمٹمس کو کم کر سکتے ہیں, آپ کو تھوڑا بہت وہ کر سکتے ہیں, لیکن اینٹی ڈپریسنٹس آر ناٹ اے کیور نہیں ہے. تو آپ کو دوسری چیزیں دیکھنی ہوں گی. اس کے لیے یہ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں گا ایکسرسائز کے بارے میں. ایکسرسائز ایک بہت بڑی چیز ہے. لیٹسٹ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اے میراتھن ریس, کوئی بڑی ریس لگائیں, کوئی جاگنگ کریں, کوئی کہتے ہیں 30 to 60 منٹس ایروبکس کریں, کوئی واک کریں ایون 30 to 60 منٹس, تو وہ کہتے ہیں اٹ از ایز مچ افیکٹو if not more than اینٹی ڈپریسنٹس. اگر اینٹی ڈپریسنٹ سے زیادہ نہیں تو اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنے اینٹی ڈپریسنٹ سے. یہ مختلف اسٹڈیز سے آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ بوسٹ کرتے ہیں سیروٹونن, انڈورفنس اور دوسرے جو فیل گڈ ہارمونز ہیں اس کو ریلیز کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ میں چینجز آتی ہیں, آپ کی موڈ. اب اینٹی ڈپریسنٹس کیا کرتے ہیں, وہ بھی یہی کرتے ہیں, ٹریگرز دا گروتھ آف نیو برین سیلز کے, اور جو وہ ہوتے ہیں اس کو ٹریگر کرتے ہیں, اور جو کنیکشنز ہوتے ہیں بٹوین دا نیورون, بٹوین دا سیلز ہوتے ہیں, اس کنیکشنز کو امپروو کرتے ہیں, اور یہی ایفیکٹ دیکھے گئے ہیں ایکسرسائز میں. اب کسی قسم دوسری چیز نیوٹریشن کے بارے میں بڑا کہا گیا ہے. نیوٹریشن اگر آپ بیلنس ڈائٹ لیں, اگر آپ سٹارچ, کاربوہائیڈریٹ, ان چیزوں کو اوائڈ کریں, آپ امینو ایسڈز وغیرہ میں تھوڑی دیر میں ان کا بھی ذکر کروں گا, اگر آپ وہ لیں, چھوٹی مقدار میں ریگولر میلز کھائیں, تو اس کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا.
بعض اوقات یہ بھی کہا گیا کہ وہ آپ کچھ ڈرنکس وغیرہ ہیں جو آپ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں رات کو، اس کی وجہ سے وہ پرسکون ہو کے سو جاتے ہیں، وہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سلیپ کے بارے میں بے انتہا ضروری ہے۔ 7 سے 9 گھنٹے جو ریسرچ نے کہا ہے کہ 7 سے 9 گھنٹے آپ کو سونا چاہیے، ورنہ آپ کی پورے دن آپ کی فنکشنز وغیرہ کو افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جب ہم سلیپ کیوں ضروری ہے کہ 10 بجے کے قریب، ہم سائنس یہ کہتی ہے کہ 10 بجے کے قریب باڈی شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور باڈی کے ریپیئر سسٹم شروع ہو جاتا ہے، کلینزنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کا لیور کام کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا کافی دیر پہلے کھانا چاہیے تاکہ گٹ اور لیور کو تھوڑا سا وہ ملے، وہ جو ریپیئر کا پروسیس ہے، وہ گروتھ کا جو پروسیس ہے وہ کر سکے، اور جو لیور کلینزنگ، کڈنی کلینزنگ، یہ سب کچھ کلینزنگ کا عمل ہو سکے۔ دوسری بات یہ کہ سلیپ کے لیے ایک جو بہت زیادہ ضروری بات میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہی تھی کہ لوگ اپنے بیڈ روم کو بہت زیادہ کوزی بنا لیتے ہیں، ٹی وی ہے، موبائل ہے، ڈی وی ڈی پلیئرز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور گیجٹس وغیرہ اسی میں، بلکہ بعض لوگ ٹی کافی سیٹس رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ ٹی اور کافی پیتے ہیں، وہ اس کو ایک بہت اچھا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ گاسپس کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پوری فیملی بیٹھی ہوئی بچوں کے ساتھ۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہیں پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں رات کو لیٹ تک۔ بیڈ روم کو آپ صرف سلیپ تک رکھیں تاکہ آپ کی کمفرٹ، تاکہ آپ کا برین جو ہے وہ سوئچ آف کر سکے۔ اگر بیڈ روم جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے یہ چیزیں کرتے رہیں، ایکٹیویٹیز اپنی آفس بنا کے رکھیں، اپنی سب کچھ کرتے رہیں، تو آپ کا برین سوئچ آف نہیں ہوگا۔ جب برین سوئچ آف نہیں ہوگا آپ کے ریپیئر نہیں ہوگی، اور جب ریپیئر نہیں ہوگی تو آپ افیکٹ ہو گئی آپ کی فنکشننگ پہ۔ اب اس کے بعد کوشش کریں کہ ٹی، کافیز اور جس طرح یہ سوڈے وغیرہ ہیں ان کو اوائڈ کریں، یہ سارے آپ کو کاز کرتے ہیں سلیپ لیسنس۔ صحیح۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ کہوں گا، وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سوشل سپورٹ جو ہمارے فیملی کی طرف سے، آپ کی اسٹرانگ فیملی اینڈ فرینڈس جو ہیں ان کی طرف سے سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ ان جگہوں میں جہاں پہ، ان قوموں میں جہاں پہ دیکھا گیا ہے، ان کمیونٹیز میں یا ان علاقوں میں، اس پہ کافی سٹڈیز ہیں، ان میں جہاں پہ دیکھا گیا ہے، وہاں پہ انہوں نے جہاں پہ کافی آپ کی اسٹرانگ فیملی سپورٹ اور اسٹرانگ فیملی فرینڈز جو ریلائبل ہوں وہ موجود ہو، تو اس کو ڈپریشن سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ڈپریشن کو ریڈیوس کرتی ہے۔ آئسولیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ جب آپ آئسولیٹ ہوتے ہیں تو ڈپریشن آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ تو وہ جو اسٹرانگ فیملی اور فرینڈس کی سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کو آئسولیشن سے بچاتی ہے، لہذا ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ ریگولر کانٹیکٹ وتھ فرینڈز اینڈ فیملی، فنکشنز اٹینڈ کرنے، اٹھنا بیٹھنا، پوچھنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ بہت زیادہ۔ ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے جو ہمارے اس میں نہیں پائی جاتی، ایشین کمیونٹی میں خاص طور پہ، جو انگریزوں میں ایک بہت اچھی بات ہے، وہ والنٹیئر کرتے ہیں مختلف قسم کی آرگنائزیشنز میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیریٹی آرگنائزیشن دل کے لیے کام کر رہی ہے، کوئی پھیپھڑوں کے لیے، کوئی کینسر کے لیے، لوگ یہ بلکہ چیریٹی شاپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ والنٹیئر کرتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، کار بوٹ سیلز لگاتے ہیں، اس کے لیے پیسے 20 40 50 پینیز ایون جمع کرتے تھے۔ دیکھیے والنٹیئرنگ، ہمارے ہاں یہ والنٹیئرنگ نہیں ہے۔ پہلے اگر ہم گاؤں میں جائیں تو ہم بڑے اچھے والنٹیئر کہ ہمسائی آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، ہماری آنٹی وغیرہ کھانے بناتی تھیں، ہمارے گھر میں جو تندور تھا وہ پورے گھر کے بناتے ہوتے تھے ہمارے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ والنٹیئر کریں، کسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں آپ شامل ہوں۔ پھر ایک چیز ہے جو سٹریس کو ریڈیوس کرنا۔ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ سٹریس کو ریڈیوس کس طرح کیا جائے؟ بھئی یہ تو سٹریس کو تو کوئی ایسی چیز نہیں، میں نے جان بوجھ کے تو نہیں لیا یہ تو دیکھیے جی، کچھ چھوٹی سی چینجز اگر آپ اپنے لائف میں لے کے آئیں گے، اپنی لائف سٹائل میں لے کے آئیں گے، تھوڑی سی آرگنائزیشنل سکلز لے کے آئیں گے۔ میں آیا، میں نے جرابے وہاں پھینک دیے، گاڑی کی چابی وہاں پھینکی، جب دفتر سے آیا پھر بعد میں شام کو جانے لگا یا کل صبح جانے لگا تو جی اب چابی کے پیچھے پھر رہا ہوں، کہاں گئی چابی؟ صوفوں کی چیزیں اٹھا رہا ہوں، کمرے میں دیکھ رہا ہوں، ہر پتلون میں، ہر جیکٹ میں، ہر کوٹ میں ہاتھ مار رہا ہوں کہ چابیاں کہاں گئیں۔ اگر آپ تھوڑی سی اس کو آرگنائز کر لیتے ہیں تو اس میں وہ سٹریسز سے آپ بچ جاتے ہیں جو غیر ضروری ہیں، اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اوائڈ دا سچویشن، پلیسز اینڈ پیپل، یہ بہت دیکھیں، کوئی ایسی سچویشن جس میں سٹریسفل ہو اس کو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں۔ کہیں پہ لڑائی جھگڑا ہو، کسی کے ساتھ کوئی آپ کی آرگیومنٹ ہونی ہے، اس کو اوائڈ کریں۔ پلیسز، ایسی جگہ جہاں پہ میں ہمیشہ ایک چیز پہ غور کرتا ہوں، علی صاحب کو یاد ہوگا، بلکہ ناظرین آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا، میں کہتا ہوں کہ آپ پازیٹیو ریڈیشنز دیں، آپ پازیٹیوٹی دیں۔ جب آپ پازیٹیو ریڈیشن وغیرہ دیتے ہیں، آپ
पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा मौजू है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप नेगेटिव सोचते हैं, आपकी नेगेटिव्स, बल्कि इवन उन लोगों के साथ बाज़ औक़ात आप अपनी फैमिली में सोचें कि बाज़ लोगों के घर आप जाते हैं, अपने भाई बहनों, कज़न्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स में आप जाते हैं, वहाँ पे आप बहुत खुश होकर वापस आते हैं, आपका दिल करता है कि वहाँ जाऊँ, वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। और बाज़ फैमिली के मेंबर्स, फ्रेंड्स या कुछ इस तरह होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं, अगर उनको बहुत ज़रूरी भी जाना हो, उनकी सेहत का पूछने भी जाना हो या कुछ और भी करने, किसी फंक्शन, आप अवॉइड करते हैं, यू ड्रैग योरसेल्फ। दे आर कॉल्ड एनर्जी वैम्पायर्स। एनर्जी वैम्पायर ये होते हैं कि आप जब उनके पास जाते हैं तो वो सारी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, आपको फील लो करते हैं। आप जब वहाँ से आते हैं कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हुई होती। जो हमारे पुराने जो इंडियन योगीज़ वगैरह या जो हमारे वो होते थे, आप उनको देख लें कि उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, वो हमेशा जब आप देख लें कि वो हाथ नहीं मिलाते थे, वो ऐसे लोगों से जो उनके पास कुछ लेने के लिए आते थे तो वो हाथ नहीं मिलाते थे, बल्कि वो नमस्ते या नमस्कार या इस तरह की वो करते थे, या हाथ जोड़ के उनको वो देते थे, दुआ वगैरह देते थे। वो इसलिए कि हमेशा एक साइंस का भी एक उसूल है कि रेडिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। वो उनकी ये थ्योरी थी कि वो अगर हाथ मिलाएंगे किसी से, किसी को टच करेंगे तो इनकी सारी एनर्जी वो ड्रेन कर देंगे। सही। तो वो कोशिश करते थे कि हाथ नहीं मिलाते थे ताकि उनकी एनर्जी ड्रेन ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी, तो आपको चाहिए कि ऐसे लोगों से जो अपने क्रैप, जो अपने सारे मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी नेगेटिविटीज़ आप पे डंप कर दें और आपको नेगेटिव बनाएं, कोशिश करें ऐसे लोगों को और ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करें, चाहे वो आपके कितने ही नज़दीक के रिलेटिव क्यों ना हो, आपके भाई बहन ही क्यों ना हो। आप अपने भाई के घर जा रहे हैं, वो बहुत नेगेटिव इंसान है, या आपकी बहन, मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे प्यार ना करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन अगर आप खुद लो फील कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इस चीज़ों को अवॉइड करें, बल्कि उनकी हेल्प करें। कोशिश करें वो जो टाइम आप उस नेगेटिव पर्सन को दे रहे हैं वो अपने ऊपर स्पेंड करें। ट्रीट योरसेल्फ, कोई अच्छी सी चीज़ करें, कोई उस देर में आप थोड़ी देर योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप म्यूज़िक के साथ थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, आप तिलावत कर सकते हैं। इस्लाम, देखिए जी, इस्लाम ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। बुग़्ज़, कीना, हसद, ये चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। जब आप में बुग़्ज़ होती है, आप अपने आप को पूरा नेगेटिव कर लेते हैं, किसी के ख़िलाफ़ ग्रजेस रखी होती हैं। माफ़ करना, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि सबसे बड़ा जज्बा जो है माफ़ी का है। अगर आप माफ़ कर सकते हो तो अपने दुश्मन को माफ़ कर दो, क्योंकि अगर आप उसको नहीं माफ़ करेंगे, आप अपने अंदर ग्रजेस रखेंगे, आप नेगेटिव होते जाएंगे और वो नेगेटिविटी आपके लिए अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज के बारे में तो हमने बात कर ली, बेशक आप ट्रैम्पोलिन पे जाके वो करें, कुछ थोड़ा सा कर लें। अच्छा, कोशिश करें कि अपना टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारें। ये क्यों, ये आमतौर पे यहाँ कहते हैं कि जी आप अल्लाह वालों के साथ वक्त लगें, क्योंकि वो ग़ीबत, बोतान, इन चीज़ों से तबलीग वाले हैं। कोई भी इस्लामी फ़िरका है, कोई जमात है, वो या क्रिश्चियन आप देख लें कि उनकी जो मिशनरीज़ हैं, उनके मुंह से आप बुरी बात नहीं सुनेंगे। वो हमेशा जो हिंदूज़ के हैं, सिखों के हैं, ये सब अगर आप देख लें, ऑल रिलीजन दे लीड टू पॉजिटिविटी। वो आपको पॉजिटिव चीज़ें, दुआइया, वो आपको कहते हैं कि माफ़ करने का जज्बा रखें। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हिप्नोथेरेपी है। हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, देखिए बहुत काफ़ी सारी चीज़ें, मैं थोड़ी देर में, क्योंकि कॉल ऑलरेडी लाइन पे, एक चीज़ और है जो फार इंफ्रारेड थेरेपी में हमेशा कहता हूँ, जिसको हमने आई एम वन ऑफ द पायनियर्स जिसने यूके और यूरोप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। फार इंफ्रारेड थेरेपी में आपके इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग होती है, वेट लॉस होता है, आपकी क्लेंजिंग होती है, आपका डिटॉक्स होती है बॉडी, और ये आजमूदा है, साइंटिफिकली प्रूवन फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स एंड इंसोम्निया, स्लीप वगैरह की जो प्रॉब्लम। हम कंटिन्यू करेंगे, मेरे ख्याल कॉलर लाइन पे हैं। अभी हमारे साथ कॉलर नहीं है, अभी तक आए थे चले गए, लेकिन आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन्स आर ओपन। डॉक्टर साहब आप कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी इतनी ज़्यादा कॉल्स होती हैं, वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि हमारे साथ एक कॉलर हैं शामिल इस वक्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाजिया है। शाजिया, शाजिया जी कैसी हैं आप? जी मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर आस्किंग। शाजिया क्या पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से? मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा व्रिंकल भी हैं, सारे फोरहेड पे लाइंस पड़ गई हैं, आईज के राउंड लाइंस पड़ गई हैं, बहुत सारा वो बहुत ज्यादा ब्राउन मार्क्स भी आ गए हैं। ओके ठीक है।
رنکلس ہیں چہرے پر اور براؤن مارکس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ڈاکٹر صاحب ابھی بتاتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتی ہیں. بس آپ پریشان مت ہوا کریں, اگر آپ پریشان ہوں گی تو پھر مزید رنکلس آئیں گے. مجھے یہ پوچھ رہا کہ میں ان کے پاس آ کے اگر ٹریٹمنٹ کرانا چاہوں تو مجھے کہاں پہ آنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کنٹرول روم سے بات کر لیجئے. ٹھیک ہے, اور کچھ اگر ڈاکٹر صاحب سے لائیو پوچھنا ہے آپ کو تو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں. ہاں وہ ابھی پوچھ رہی ہوں یہی کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوئے گا. آپ کی ایج کتنی ہے؟ آپ کچھ بتائیں گے؟ آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی 41. 40. You are too young to have wrinkles. رنکلز دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک سیگنگ کی وجہ سے رنکلز ہو جاتے ہیں جب آپ کولیجن وغیرہ لوز کرتے ہیں, آپ کی باڈی وغیرہ الاسٹیسٹی لوز کرتی ہے, یا آپ بہت جلدی کوئی وزن لوز کرتے ہیں اس وجہ سے, یا کوئی آپ کے ہارمونل پرابلمس ہوں یا کسی قسم کی میڈیکل پرابلمس ہوں اس وجہ سے ہوتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی ایکسپریشنز وغیرہ بنا رہے ہیں چہرے وغیرہ کی, اس وقت آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی کس طرح کی ہے؟ جی میں کیا بتاؤں کہ میں نے ویٹ تو لوز نہیں کیا لیکن بہت زیادہ میری لائنز پڑ رہی ہیں سارے چہرے پہ, ایسے جو نوز کی سائڈ پہ لائنز ہے اور فور ہیڈ پہ, آئیز کی اینڈ سائڈ پہ لائنز ہیں, اور میرا چہرہ ایک جیسا رائے نہیں ہے جیسے کلر. آپ کو میڈیکل کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ڈائبٹیز میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اگر آپ کے انکل آنٹی وغیرہ یہ, آپ یوں کر لیں کہ سب آپ کوئی سن پروٹیکشن استعمال کرتی ہیں؟ ہلو جی کرتی ہوں. اچھا, آپ سن پروٹیکشن ضرور استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کاسمیٹولوجسٹ سے جا کے مل لیں. آج کل بہت اچھے طریقے نان سرجیکلی آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو اسیس کریں گے آیا آپ کو اسکن ریجوینیشن کی ضرورت ہے. انفیکٹ اگر آپ کو اسکن ریجوینیشن کی ضرورت ہے اس میں آپ کی پگمنٹیشن بھی ہٹ جاتی ہیں, اس میں آپ کی جو آپ کے ہوتے ہیں لائنز اینڈ رنکلز ہوتی ہیں وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہیں, اور آپ کی اسکن میں جو ایسے بے جان سی ہو جاتی ہے اس میں جان بھی پڑ جاتی ہے تھوڑی, وہ ڈیڈ سیل وغیرہ بھی ہٹ جاتے ہیں. تو اب اس کے کئی طریقے ریڈیو فریکوینسی سے ہوتے ہیں, آپ کے بائی پولر ہیں, ٹرائی پولر ہیں, اس کے علاوہ آپ کی لیزر سے ہو سکتے ہیں, اور کئی ایک طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو بھی دکھا دیں وہ آپ کی کمپلیٹ ہسٹری لے کے آپ کی ٹریٹمنٹ کر دیں گے, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیٹس ناٹ اے پرابلم. مجھے آپ سے یہ پوچھنا کہ آپ اونلی مانچسٹر میں کرتے ہیں یا یہاں پہ بھی کرتے ہیں کہیں لندن سلو ایریا میں لائک ساؤتھ ہاؤس؟ آپ ایسا کیجیے, آپ کنٹرول روم سے بات کر لیجیے. شازیہ بہت شکریہ کال کرنے کا, اور آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا ہے, کچھ سوال کرنا ہے اپنی بیوٹی کے حوالے سے, تو آپ یہاں پر بیوٹی ڈاکٹر پر کال کر کے ڈاکٹر داؤد قاضی جو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت بہت فیمس کاسمیٹولوجسٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں, کال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں گے پلیز. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈپریشن کے لیے جی آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس میں بعض لوگ کہتے ہیں وائٹامنز منرلز ہم لے رہے ہیں, بعض لوگوں کو پرسکرائب کی گئی ہیں جاتے. دیکھیے جی اس میں یہ ہے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ وائٹامنز اور منرلز کا رول ہے, مختلف قسم کی چیزیں ہیں, 5HT ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. جی ہاں اس کے کوئی رول ہے, لیکن سائنٹیفکلی ابھی تک کوئی ایسی چیز میری اسٹڈیز یا میری ریسرچ کے مطابق, میں نے کافی ریسرچ کی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو سائنٹیفکلی میں کہوں کہ جی یہ جی. ایک کال شامل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, پھر ہم مزید بات کریں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میری بہت زیادہ ڈرائی اسکن ہے, تو اس کے لیے کچھ بتا دیں پلیز. اوکے, آپ کی اندازاً کیا عمر ہے؟ میری 22. 22 اوکے 22 ایئرس. اوکے ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں گے آپ ان کو؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ڈرائی اسکن کے کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ نقصانات ہوتے ہیں. ڈرائی اسکن کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پمپلز وغیرہ ہیں یا آپ کے چہرے پہ دانے وغیرہ بہت کم نکلتے ہیں, آپ کی اتنی بریک آؤٹس وغیرہ نہیں ہوتی, یہ عام طور پہ پرون نہیں ہوتے ایکنی وغیرہ کے لیے, تو آپ کے اسکار مارکس اور یہ چیزیں نہیں بنتی. لیکن ڈرائی اسکن کے ایک جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائی اسکن ایج بہت جلدی کرتی ہے. ڈرائی اسکن میں لائنز اینڈ رنکلز بہت جلدی پڑتی ہیں, اس کی جو ہے نا عمر کافی زیادہ جلدی ہوتی ہے, اور اس کی کوالٹی بہت جلدی ختم ہوتی ہے. آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے سپلیمنٹس اب اویلیبل ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ اب ہم نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے کہ وہ ہم سپلیمنٹ لے کر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے 1 مہینے 2 مہینے کے اندر ہم وہ سپلیمنٹ لے کر آئے, جو دنیا میں ایک بہت بڑی ریسرچ کے بعد ہم لانچ کریں گے اس کو انشاءاللہ.
آپ وہ لیں. اور آپ یوں کر لیں کہ آپ جب بھی اپنے فیس کو, اپنی باڈی کو, جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں اس کو جب بھی آپ کلینز کرنے کے بعد ایک اچھا سا ٹونر اور اس کے بعد ایک اچھا سا جو ہے موئسچرائزر استعمال کریں. اور وہ والا موئسچرائزر استعمال کریں جو کہ آپ کو اسکن کو زیادہ دیر تک موئسٹ رکھے. اور اگر آپ دن کو لگانا ہے تو اس قسم کا سن پروٹیکشن فیکٹر استعمال کریں جس میں موئسچرائزنگ بھی موجود ہو. تو انشاءاللہ جب آپ سپلیمنٹ بھی لیں گے, جب آپ اچھی خوراک, آپ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس وغیرہ لیں گے, آپ اچھی ڈائٹ رکھیں گے, آپ یہ جو پروسیسڈ فوڈ وغیرہ کو روکیں گے, وہ نہیں لیں گے, تو انشاءاللہ اور اچھی وہ کریں گے تو آپ کی بہت اچھی اسکن ہو جائے گی. صحیح, بہت شکریہ جی کال کرنے کا. آپ نے سن لیا ہوگا, امید کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بھی ڈرائی اسکن کے لیے آپ کو یوز کرنے کے لیے بتایا ہے. ڈرائی اسکن ڈاکٹر صاحب ویسے کافی لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے اس کا, اور اس سے جو ہے افیکٹ بھی بہت بیڈ ہوتا ہے آپ کی اسکن پر, جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے. کیا آپ اور بتانا پسند کریں گے اس حوالے سے؟ اس میں ایسے کروں گا کہ اس کو ڈپریشن کے ساتھ ہی لنک کر دیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ڈپریشن کے بارے میں بھی ہیں یا جو عام طور پہ کہی گئی, جیسے فلیکس سیڈ وغیرہ کے بارے میں کہا ہے, فلیکس سیڈ آئل کے بارے میں کہا گیا. اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں ہیں جس کو اومیگا 3 اور